السلام علیکم بچوں، میں عرشیہ نکت ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہم نے ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی سیکنڈ کا فرسٹ چیپٹر شروع کیا ہوا ہے، دیٹ از ہیریڈیٹی اینڈ ایولیوشن، توارث اور ارتقاء۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے 3 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں، اس میں آپ نے جو ہے اس سے پہلے کے تمام پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم 2 پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے ڈارونس تھیوری آف نیچرل سلیکشن، ڈاروین کے قدرتی انتخاب کا نظریہ، اور دوسرا ہے لامارکزم یا لیمارک کا نظریہ۔ 2 ویڈیوز یا فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ In this first part of the video, we are going to learn about the Darwin's theory of natural selection، ڈاروین کے قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو سائنٹسٹ۔ ایکچولی بچوں فار دس ایئر 2020 اینڈ 21 یہ جو پارٹ ہے انٹروڈکشن ٹو سائنٹسٹ یہ اسکپ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے تعلق سے آپ کو ایگزام میں نہیں پوچھا جائے گا سائنٹسٹ کے بارے میں۔ پھر بھی ہم ایک بار جو ہے انٹروڈکشن لے لیتے ہیں۔ دس انگلش بایولوجسٹ پرپوز دا تھیوری آف ایولیوشن، یعنی یہ جو ہے انگریز یعنی انگلینڈ کا رہنے والا سائنسدان ہے، جس کا پورا نام ہے چارلس رابرٹ ڈاروین، جو کہ اس کی تاریخ پیدائش اور وفات یہاں پر دی گئی ہے۔ وہ ایک انگریز ماہر حیاتیات یعنی ایکسپرٹ بایولوجسٹ تھا، جس نے ارتقاء کا نظریہ یعنی تھیوری آف ایولیوشن پیش کیا۔ اس تھیوری کے ذریعے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تمام جانداروں، تمام جماعتیں ایک جیسے آباء و اجداد اور ہزاروں سال کی مدت کے بعد مرحلہ وار وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یعنی he tried to explain by this theory that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestors، جس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، اس سے پہلے کی ویڈیو میں۔ یہ propose that the principle of natural selection، قدرتی انتخاب کا نظریہ اس نے پیش کیا، which is responsible for this evolution۔ اس کا ایسا ماننا ہے کہ یہ جو ارتقاء ہے یہ قدرتی انتخاب کی وجہ سے، یعنی قدرت انتخاب کرتی ہے، اس میں انسانوں کا یا کسی بھی قسم کے جاندار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اٹ از پیورلی سلیکٹڈ بائی دا نیچر۔ سو کیا ہے اس کی تھیوری اور کس طریقے سے وہ ورک کرتی ہے؟ لیٹ اس سی۔ چارلس ڈاروین proposed the theory of natural selection. This theory is an important milestone in the study of evolution. چارلس ڈاروین نے جو قدرتی انتخاب کا نظریہ پیش کیا ہے، یہ نظریہ ارتقاء کے مطالعے کے لیے سنگ میل یعنی مائل سٹون، جس کو ہم میل کا پتھر کہتے ہیں، اس کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ یہ بات اگر ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بات اگر اس کی کے بنیاد پر دنیا کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ جانداروں کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا۔ کیا ہے یہ تھیوری آف نیچرل سلیکشن؟ لیٹ اس سی۔ تھیوری آف نیچرل سلیکشن سیز دیٹ دا سروائیول آف فٹیسٹ، یہ اس تھیوری کو دوسرے نام سے دا سروائیول آف فٹیسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دیٹ از organisms which are fit for survival evolve and while those that are not perish. The natural selection thus acts to produce a new species۔ یعنی کیا کہتا ہے؟ جو قابل ہے وہی زندہ رہے گا۔ یعنی اس نے بتایا کہ یہ زندگی ایک جنگ ہے۔ یہاں پر اب ہم اس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ایلابوریٹ کریں گے آگے۔ میں آپ کو ان شارٹ بتاتی ہوں۔ دنیا میں آنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں جانداروں میں سے وہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتا ہے جو اپنے آس پاس کے ماحول کے حساب سے ڈھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاروین کی رائے کے مطابق صرف باصلاحیت جاندار ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور جن جانداروں میں اپنے وجود کو قائم رکھنے کی استعداد نہیں ہوتی وہ فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قدرتی انتخاب کے ذریعے جانداروں کی نئی انواع پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ قدرت ان کو سلیکٹ کرتی ہے، جو فٹ ہے ان کو ہی۔ دا فٹیسٹ ول سروائیو، جو سب سے زیادہ فٹ ہے، اب جو ہے مقابلہ جیت سکتا ہے وہی ٹک سکتا ہے یہاں پر، اور جو نہیں، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ یہاں سے ختم
ہو جائے گا. تو اسی کے بنا پر یہ اس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، تھیوری یا نظریہ ہے تو یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، یہ اس کے پیچھے اس کے ہزاروں جو ہے نباتات اور حیوانات کے اوپر اس کے کیے گئے تجربات کی بنیاد پر ہے، اور اسی تجربات یا اس نے اپنے ایکسپیرینسز کو ایک کتاب کی شکل دی ہے. دیٹ از دا اوریجن آف اسپیسیز. چارلس ڈارون نے کتاب اپنی جو ہے لکھی ہے جس میں قدرتی انتخاب کے نظریے کے تعلق سے اس نے جتنے بھی تجربات کی ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں. اب ہم ایک گرافک کے ذریعے سے میں آپ کو اس دا سروائیول آف فٹیسٹ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ان دا فرسٹ باکس گراس کے اوپر آپ کو ریڈ کلر کے جو ہے انسیکٹس نظر آ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے، سمجھ میں آ رہا ہے، ریڈ کلر کے پورے کیڑے. تو اور تھوڑا کچھ دیر کے بعد آپ کو سیکنڈ باکس میں ایک گرین رنگ کا کیڑا نظر آئے گا. تو گرین رنگ کا کیڑا ہے اور پہلے باکس میں پورے کے پورے ریڈ ہے. اب یہاں پر باکس 3 میں آپ کو ایک کرو یعنی کوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر گرین کیڑوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، یعنی ان میں ریپروڈکشن ہوا اور اس کے جو کیریکٹرسٹک ہے وہ نئے جنریشن میں ٹرانسفر ہوئے. تو کچھ یہاں پر جو ہے ریڈ ہے اور کچھ گرین ہے. تو اب آپ کہیے کون سے کیڑوں کو کھانے میں کووں کو زیادہ آسانی ہوگی؟ آبویسلی جو ریڈ رنگ کے ہیں، جو کانٹراسٹ کلر کے ہیں گھاس کے اوپر، وہ کیڑے آسانی سے شکار ہو جائیں گے اس کوے کے. تو کیا ہوگا؟ ریڈ کیڑوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جائے گی، کیونکہ گرین والے کیڑے بچتے جا رہے ہیں. تو ان کی تعداد کیا ہوگی؟ بڑھتی جائے گی، اور آخر میں کون رہ جائیں گے؟ گرین، جو کہ سروائیو کر جائیں گے اور ان کو کھانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. گرین گھاس پر سے چن کر کھانا ان کووں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، ماحول سے مطابقت رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی. یہ ایولیوشن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ریڈ کلر کے کیڑے ہیں، اسپیسیز وہی. اب یہ نئی اسپیسیز وجود میں آ گئی جن کے اندر ماحول سے سروائیو کرنے کی جو ہے صلاحیت یا موجود ہے. تو کیا اس کے مین فیچرز ہیں دیکھتے ہیں. امپورٹنٹ ایکسپلینیشن آف تھیوری آف نیچرل سلیکشن. اور فرسٹ پوائنٹ از آل لیونگ آرگینزمس ریپروڈیوس پرولیفیکلی، یعنی تمام جاندار لاتعداد جانداروں کی افزائش نسل کرتے ہیں. یعنی ہر قسم کے جانداروں کے اندر قدرت نے یہ جو ہے استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے جیسے انیومیریکل جو ہے جانداروں کو پیدا کرتے ہیں یا ان میں ان کی افزائش ہوتی ہے. دیر از کمپٹیشن وتھ ایچ ادر اور اسٹرگل فار سروائیو. اب یہاں پر اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ان میں جد و جہد شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے جاندار وجود میں آ گئے. اب ہر ایک کو اپنے ماحول سے اپنی غذا حاصل کرنی ہے، تمام چیزوں کو لینا ہے. تو ان میں کیا ہے؟ جنگ ہے. سو آرگینزم دیٹ شو ایسینشیل ماڈیفیکیشن فار سروائیول سسٹین وائل ریمیننگ پیرش. اور جن جانداروں میں بقا کے لیے کارآمد خصوصیات موجود ہوتی ہیں وہی بچ جاتے ہیں، جبکہ کچھ جانداروں میں توافقی خصوصیات موجود نہیں ہوتی، اس لیے وہ فنا ہو جاتے ہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اینڈ ایلیمینیشن آف مسفٹ از دا نیچرل سلیکشن. اور اس نے نیچرل سلیکشن کو کیا کیا کہ جو قابل ہے وہی زندہ رہتا ہے اور جو ناقابل ہے وہ فنا ہو جاتے ہیں. یہی قدرتی انتخاب ہے. well adapted sustaining organisms reproduce more such offsprings and in turn produce new species having specific characters. اور اسی طرح اچھی طرح ماحول سے توافق کرنے والی جو انواع ہیں، اسپیسیز ہیں، وہ بڑے پیمانے پر افزائش نسل کرتی ہیں اور اپنی نمایاں خصوصیات کے ساتھ نئے جاندار پیدا کرتی ہیں. یعنی جن کے اندر ماحول سے توافق پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی ریڈ ون دے گیٹ پیرش، یعنی وہ ختم ہو گئے. اور جن میں صلاحیت موجود تھی انہوں نے جو ہے اپنی نسل میں وہ خصوصیات تبدیل کی جس کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ گئی. یہی قدرتی انتخاب ہے. اس کو اگر اور اچھے سے سمجھنا ہے پریکٹیکلی تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیتی ہوں. آپ کے گھر میں بہت سارے جو ہے بیج ہوں گے، الگ الگ قسم کے بیج ہوں گے. تو جو بہت جلد اگنے والے بیج ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل دھنیا ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے، کوتمیر جس سے آتی ہے. تو آپ کیا کیجئے، گن کر کچھ بیج لیجئے. ایک جو ہے چھوٹے سے گملے میں مٹی بھریے، کالی مٹی، اس میں پانی وغیرہ ڈالیے
اور چھوٹا سا گڑھا اس میں کر ایک ہی جگہ پر 15 سے 20 بیج اس میں بو دیجئے، گن کر بوئیے۔ کچھ دنوں کے بعد 15-20 میں سے 20 پودوں میں سے 20 بیجوں میں سے کم 15 آنے چاہیے، کومپل پھٹنے چاہیے۔ پھر آپ ان کو بڑے ہونے دیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان 15 میں سے 4 یا 5 جو ہے وہی ڈنٹھل بڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سے اتنی ہی جگہ میں آکسیجن ان کو حاصل کرنا ہے، منرلز ان کو حاصل کرنا ہے، پانی ان کو لینا ہے، تو وہاں پر اسٹرگل ہے۔ تو اس میں سے جو فٹسٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا، اور جو انفٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نیچرل سلیکشن آپ کو وہاں پر سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی تمام بیجوں میں تو اپجنے کی صلاحیت تھی نا، پھر ان میں سے کچھ ہی پودے کیوں اگے یا بڑے تھکے؟ کیونکہ ان میں ماحول سے مطابقت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ ختم ہو گئے۔ Now, some objections are also raised on this theory of Darwin. That is, کون سے ہیں وہ objections؟ کون سے جو ہے اعتراضات ہیں؟ Some more factors are responsible for evolution and not just the natural selection. کہ ارتقاء کے عمل کے لیے اور کئی اجزاء ذمہ دار ہوتے ہیں، صرف قدرتی انتخاب ہی ارتقاء کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یعنی صرف نیچرل قدرت ہی سلیکٹ نہیں کرتی، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے کہ ماحول، جیسے قدرتی آفات وغیرہ بھی جو ہے جانداروں کو ختم کر سکتے ہیں، یا بہت سارے ایسے اور بھی فیکٹرز ہیں۔ Any explanation about useful and useless modification was not provided by Darwin. یعنی کچھ جو تبدیلیاں جانداروں میں ہوتی ہیں وہ کارآمد ہوتی ہیں ایولیوشن یا ارتقاء کے لیے، اور کچھ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ تو اس بات کی وضاحت جو ہے ڈارون نہیں کر پایا۔ تھرڈ واز causes of slow and abrupt changes was not explained by Darwin. ڈارون نے سست رفتار تبدیلی اور اچانک تبدیلی کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ تبدیلیاں جو ہے بہت سلو ہوتی ہیں، غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہیں، اور کچھ اچانک تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور ان سست رفتار اور اچانک تبدیلیوں کے بارے میں بھی جو ہے ایکسپلینیشن ڈارون نہیں دے پایا۔ ان اعتراضات کے باوجود بھی ڈارون کا ارتقاء سے متعلق کیا گیا کام سنگ میل یعنی جو ہے مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے۔ beside these objections, Darwin's work on evolution was a milestone, and hence the theory of natural selection was widely accepted for long time. سمجھ میں بات؟ تو اس طریقے سے ہم نے اس پارٹ میں ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کے بارے میں دیکھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک جو میں نے آپ کو چھوٹی سی ایکٹیویٹی دی ہے، اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس ایکٹیویٹی کو بھی کر دیکھیے، آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے لیمارکزم کے لیے ویٹ کیجئے میرے دوسرے ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔